غرناطہ کے 8 سرکردہ آدمی وزیر سلطنت ابو القاسم کے عالی شان محل کے ایک کشادہ کمرے میں بیٹھے تھے۔ ہاشم نے ایک نوکر کے ساتھ کمرے کے دروازے پر رکا اور قدر توقف کے بعد السلام علیکم کہہ کر جھجکتا ہوا اندر داخل ہوا۔ وعلیکم السلام کہہ کر تعظیم کے لیے اٹھے، لیکن ہاشم کسی سے مصافحہ کرنے کے بجائے دروازے کے قریب ہی ایک کرسی پر بیٹھ گیا۔ اس کا چہرہ اترا ہوا تھا۔ کمرے میں تھوڑی دیر خاموشی چھائی رہی، پھر غرناطہ کے ایک معمولی تاجر نے سوال کیا، کیا بات ہے؟ آپ بہت پریشان نظر آ رہے ہیں۔ ہاشم نے گھٹی ہوئی آواز میں جواب دیا، اب پریشانی کا لفظ ہمارے احساسات کی ترجمانی کے لیے کافی نہیں۔ ابو القاسم کب آئیں گے؟ اگر الحمرا میں کوئی اہم مسئلہ پیش نہ آ گیا تو وہ آ ہی رہے ہوں گے۔ ہم کافی دیر سے ان کا انتظار کر رہے ہیں۔ ایک ساعت کے بعد 4 آدمی ملاقاتیوں میں شامل ہو چکے تھے اور ہاشم انتہائی حیرانی کی حالت میں ابو عبداللہ کی دور اندیشی اور ابو القاسم کے تدبر اور فرڈینینڈ کی فیاضی کے متعلق ان کی گفتگو سن رہا تھا۔ ایک عمر رسیدہ آدمی جو اپنے لباس سے کسی درس گاہ کا معلم معلوم ہوتا تھا کہہ رہا تھا، ہمیں اندیشہ تھا کہ بعض کوتاہ اندیش صلح کی شرائط کے خلاف عوام کو بھڑکانے کی کوشش کریں گے، لیکن خدا کا شکر ہے اہل غرناطہ نے شر پسندوں سے منہ پھیر لیا ہے۔ جو لوگ کل تک وزیر اعظم کو بے حسی اور بزدلی کے طعنے دیتے تھے وہ اب انہیں قوم کا محسن سمجھتے ہیں۔ اب غرناطہ کی مائیں سلطان معظم کو بھی دعائیں دیتی ہیں کہ انہوں نے قوم کو مزید تباہی سے بچا لیا۔ حکومت کے ایک عہدہ دار نے کہا، ہمیں وزیر اعظم کا شکر گزار ہونا چاہیے کہ انہوں نے شہر کے انتہائی با اثر خاندانوں کے آدمی فرڈینینڈ کے حوالے کر کے آئندہ کے لیے جنگ کے امکانات ختم کر دیے ہیں۔ اب اگر کسی شر پسند نے عوام کو مشتعل کرنے کی کوشش کی تو اسے منہ کی کھانی پڑے گی۔ دوسرے عہدے دار نے کہا، چند دن قبل یہ کون کہہ سکتا تھا کہ دشمن کا فوجی مستقر ہمارے لیے ایک منڈی بن جائے گا اور غرناطہ کے بازاروں میں غلے، ایندھن، پھلوں اور سبزیوں کے انبار لگ جائیں گے۔ پرسوں طلوع آفتاب سے لے کر غروب آفتاب تک سینٹافے کے ساتھ چھکڑے غرناطہ پہنچے تھے۔ کل ان کی تعداد 100 سے زیادہ تھی۔ خچروں اور گدھوں پر بھی کافی سامان پہنچ رہا ہے۔ غرناطہ کے بازار میں ضروریات زندگی کی قیمتیں تیزی سے گر رہی ہیں۔ اس کے علاوہ جنوب کے راستوں کی ناکہ بندی کر کے فرڈینینڈ نے ہمارے لیے مزید آسانیاں پیدا کر دی ہیں۔ ابو القاسم کا یہ کارنامہ ایک سیاسی معجزے سے کم نہیں کہ انہوں نے قوم کو موت کے چنگل سے نکال کر امن اور خوشحالی کے راستے پر ڈال دیا ہے۔ اچانک ہاشم کی قوت برداشت جواب دے گئی۔ اس نے کہا، خدا کے لیے اپنے آپ کو فریب نہ دیجیے۔ حاضرین کی نگاہیں ہاشم پر مرکوز ہو گئیں اور کمرے میں تھوڑی دیر کے لیے سناٹا چھا گیا۔ پھر ایک آدمی نے پوچھا، آپ کا مطلب؟ ہاشم نے جواب دیا، میرا مطلب یہ ہے کہ ہمارے 400 آدمی چند ہفتوں کے لیے دشمن کی میزبانی کا لطف اٹھائیں گے اور پھر اس پوری قوم کے گلے میں غلامی کا طوق ڈال دیا جائے گا۔ تم چند دن فرڈینینڈ کی فیاضی اور اپنے اکابر کی دور اندیشی کے گیت گاؤ گے اور اس کے بعد تمہاری آئندہ نسلیں صدیوں تک تمہاری قبروں پر لعنتیں بھیجیں گی۔ تم اس بات پر خوش ہو کہ سینٹافے سے تجارت کا راستہ کھل گیا ہے اور تمہارے لیے امن اور خوشحالی کا نیا دور شروع ہوگا، لیکن تمہیں یہ معلوم نہیں کہ اس راستے پر تم پر کتنی بلائیں نازل ہونے والی ہیں اور تمہاری آئندہ نسلوں کو تمہاری چند دن کی خوشحالی کی کتنی قیمت ادا کرنا پڑے گی۔ حاضرین چند ثانیے کے لیے دم بخود ہو کر ہاشم کی طرف دیکھتے رہے۔ پھر غرناطہ کے ایک بہت بڑے تاجر نے کہا، ہاشم تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ کیا تم جنگ بندی سے خوش نہیں ہو؟ اس نے جواب دیا، ایک شکست خوردہ اور مایوس انسان اپنے مصائب سے نجات حاصل کرنے کے لیے موت کی تمنا تو کر سکتا ہے، لیکن قوم کی غلامی اور ہلاکت سے خوش نہیں ہو سکتا۔ ایک فوجی افسر نے کہا، لیکن تمہارے خیالات پہلے یہ نہیں تھے۔
اور جہاں تک مجھے معلوم ہے تمہیں اپنے 2 بیٹوں کو فرڈینینڈ کے حوالے کرنے پر بھی اعتراض نہیں تھا۔ اب تمہیں کوئی ایسی بات نہیں کرنی چاہیے جو غرناطہ کے امن کے منافی ہو۔ ہاشم نے جواب دیا، کیا اب مجھے اپنی غلطی پر پریشان ہونے کا بھی حق حاصل نہیں رہا؟ ایک عمر رسیدہ آدمی نے جواب دیا، تم جی بھر کر پشیمان ہو سکتے ہو، لیکن اس کے لیے سلطنت کے وزیر اعظم کی رہائش گاہ موزوں نہیں ہے۔ ہاشم نے ہونٹ کاٹتے ہوئے جواب دیا، جہاں تک مجھے معلوم ہے 6 ہفتوں کے بعد غرناطہ پر فرڈینینڈ قابض ہو جائے گا، اور پھر یہ جگہ ہمارے مدبر اور دور اندیش وزیر اعظم کی قیام گاہ نہیں ہوگی۔ ایک اور آدمی بولا، آپ ہاشم سے بات نہ کریں، یہ اپنے بیٹوں کے متعلق پریشان ہیں، لیکن مجھے یقین ہے کہ ان کا اضطراب بہت جلد دور ہو جائے گا۔ ہم ابوالقاسم سے درخواست کریں گے کہ وہ آپ کے لیے اپنے بیٹوں سے ملاقات کا بندوبست کرا دیں۔ ہاشم چلایا، خدا کے لیے بار بار میرے بیٹوں کا ذکر نہ کرو۔ اس کے بعد کسی کو اس سے ہم کلام ہونے کی جرت نہ ہوئی۔ تھوڑی دیر بعد ابوالقاسم کمرے میں داخل ہوا اور حاضرین تعظیم کے لیے کھڑے ہو گئے۔ ابوالقاسم نے کھڑے کھڑے ایک نوجوان سے سوال کیا، اب شہر کی فضا کیسی ہے؟ جناب، ابھی تک کوئی ایسی اطلاع نہیں ملی جس پر کسی تشویش کا اظہار کیا جا سکے۔ ابوالقاسم نے آگے بڑھ کر حاضرین مجلس کے سامنے ایک کرسی پر بیٹھ گیا اور اس نے کہا، آپ حضرات کو اپنے عزیزوں کی خیریت دریافت کرنے کے لیے بار بار میرے پاس آنے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی۔ وہ فرڈینینڈ کے پڑاؤ میں آپ کی نسبت زیادہ آرام دہ ہے۔ اگر ہم فرڈینینڈ کو یہ اطمینان دلا سکے کہ ہم خلوص دل سے متارکہ جنگ کی شرائط پوری کرنا چاہتے ہیں تو مجھے یقین ہے کہ وہ زیادہ دیر تک انہیں یرغمال بنا کر رکھنا پسند نہیں کرے گا۔ سینٹ آفے سے تجارت کا راستہ کھل جانا ایک بہت بڑی کامیابی ہے، اور مجھے توقع ہے کہ چند دن تک آپ قیدیوں سے ملاقات کی اجازت بھی مل جائے گی۔ اب آپ کو بیکار وقت ضائع کرنے کی بجائے عوام کے پاس جانا چاہیے اور انہیں تسلی دینی چاہیے کہ حکومت جو کچھ کر رہی ہے ان کی بہتری کے لیے کر رہی ہے۔ ہاشم دیر تک سر جھکائے اس کی باتیں سنتا رہا۔ اچانک ابوالقاسم اس کی طرف دیکھ کر چونک گیا۔ ہاشم، معاف کیجئے، مجھے معلوم نہ تھا کہ آپ یہاں ہیں، آپ کب آئے؟ میں ابھی آیا ہوں، اس نے بے دلی سے جواب دیا۔ ایک آدمی بولا، جناب، یہ آپ کی کامیابیوں سے مطمئن نہیں ہے۔ ان کا خیال ہے کہ غرناطہ کا راستہ کھول کر ایک بہت بڑا خطرہ مول لے چکے ہیں۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ میں ان کی رائے کی بہت احترام کرتا ہوں۔ اب اگر آپ حضرات مجھے اجازت دیں، میں ان سے چند ضروری باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ ابوالقاسم کھڑا ہو گیا اور وہ باری باری اس سے مصافحہ کرنے کے بعد کمرے سے نکل گئے۔ ابوالقاسم دوبارہ کرسی پر بیٹھ گیا اور اس نے ہاشم سے پوچھا، آپ کو میرا پیغام مل گیا تھا؟ ہاں۔ تو پھر آپ کو غرناطہ آنے کی بجائے اپنے گھر میں رہنا چاہیے تھا۔ ہو سکتا ہے کہ حامد بن زہرہ کی واپسی کے متعلق میرے خدشات بے بنیاد ہوں، لیکن اندلس کے ساحل پر فرڈینینڈ کے 2 جہازوں کی تباہی معمولی واقعہ نہیں۔ اس سے قبل فرڈینینڈ کی طرف سے ہمیں یہ اطلاع مل چکی تھی کہ حامد بن زہرہ کو مالٹا کے قید خانے سے نکال کر جس جہاز پر واپس لایا جا رہا تھا وہ سمندر میں لاپتہ ہو چکا ہے۔ اس لیے یہ بعید از قیاس ہے کہ راستے میں ترک جہاز رانوں نے حملہ کر دیا ہو اور حامد بن زہرہ کو چھڑانے کے بعد اندلس کے ساحل پر اتارنے کی کوشش کی ہو۔ میرا خیال تھا کہ حامد بن زہرہ غرناطہ پہنچنے سے پہلے آپ کے ساتھ رابطہ قائم کرے گا اور آپ کی حوصلہ افزائی کے بغیر کوئی بڑا قدم نہیں اٹھائے گا۔ اگر حامد بن زہرہ واپس آ گیا تو اسے قبائل کو مشتعل رکھنے میں دیر نہیں لگے گی، اس لیے آپ فوراً واپس جائیں اور قبائل کو پرامن رہنے کی کوشش کریں۔ فرڈینینڈ آپ کی یہ خدمت فراموش نہیں کرے گا۔ میرے لیے یہ سمجھنا مشکل نہیں کہ آپ اپنے لڑکوں کے متعلق بہت پریشان ہیں، لیکن آپ کو مجھ پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ حامد بن زہرہ کا خطرہ دور ہوتے ہی میں انہیں رہا کروانے کی کوشش کروں گا۔ ہاشم نے ملتجی سا ہو کر کہا، جناب، مجھ پر احسان کیجئے اور انہیں آج ہی واپس بلا لیجئے۔ لیکن میں اچانک آپ کے پریشان ہونے کی وجہ نہیں سمجھ سکا۔
जनाब, मैंने अंदलुस से हिजरत का फैसला कर चुका हूँ। इसकी वजह मुझे डर है कि गरनाता में दुश्मन का दाखिला मेरे लिए नाकाबिले बर्दाश्त होगा। आप मेरे मुतल्लिक ये इत्मीनान चाहते थे कि मैं पुरअमन रहूं, और जब मैं अपनी बस्ती से हिजरत कर जाऊंगा तो मेरे मुतल्लिक आपके सारे खदशात दूर हो जाएंगे। अबुल कासिम ने जवाब दिया, मुझे ज़ाती तौर पर आपसे कोई बेइत्मीनानी नहीं, लेकिन तुम जानते हो कि वो 400 आदमी फर्डिनेंड के इत्मीनान के लिए इसके हवाले किए गए हैं। अगर मैं किसी को वापस बुलाने के लिए दौड़ धूप शुरू कर दूं तो फर्डिनेंड ख्याल करेगा कि और गरनाता में दूसरे लोगों के अजीज़ो अकारिब का क्या रद्द अमल होगा। हाशिम ने अपने खुश्क होंठों पर जुबान फेरते हुए कहा, खुदा के लिए मेरी मदद कीजिए। अपने बेटों की जगह मैं बजाते खुद फर्डिनेंड के पड़ाव में जाने के लिए तैयार हूँ। अबुल कासिम ने बेइतनाई से जवाब दिया, इससे पहले तुम कतन परेशान ना थे। अब अगर तुम्हें अचानक कोई बेइत्मीनानी महसूस हुई है तो इसके लिए कोई माकूल वजह होनी चाहिए। इससे पहले मैं यही सोचता था कि मैं हिजरत नहीं करूँगा, लेकिन अब मुझे अंदलुस में एक दिन गुजारना भी सब्र आजमा महसूस होता है। मैं मरने से पहले अपने बेटों के मुतल्लिक इत्मीनान चाहता हूँ कि वो किसी आज़ाद मुल्क में आबाद हो गए हैं। अबुल कासिम ने इसकी तरफ गौर से देखा और अचानक अपना लहजा तब्दील करते हुए कहा, तुम मुझसे कोई बात छुपा रहे हो। तुम्हारी आंखें किसी फौरी खतरे के एहसास की तर्जुमानी कर रही हैं। तुम किसी ऐसी महफिल से उठकर मेरे पास आए हो जहां अमन के मुआहिदा के खिलाफ बातें हो रही हैं। मैं सीधा अपने घर से आपकी खिदमत में पहुंचा हूँ, मुझे मालूम है, लेकिन तुम सीधी बात क्यों नहीं करते? सीधी बात? हाँ, तुम ये क्यों नहीं कहते कि हमारी इत्तलात गलत थी? हामिद बिन ज़ोहरा वापस आ गया है, तुम इससे मुलाकात कर चुके हो, और इस मुलाकात के बाद तुम्हें अपनी जिम्मेदारियों से फिरार का रास्ता तलाश करने की फिक्र है। हाशिम, तुम मुझको बेवकूफ़ नहीं बना सकते। मैं तुम्हारी सूरत देखकर ही समझ लिया था कि हामिद बिन ज़ोहरा आ चुका है, और तुम इसकी आमद को किसी नए तूफान का पेश खैमा समझते हो। अब ज़रा हिम्मत से काम लो। अगर वो गरनाता में दाखिल हो चुका है तो ये तुम्हारी जिम्मेदारी है कि इसे नए फितने जगाने का मौका न मिले। हम एक ही कश्ती में सवार हैं, और इस कश्ती को डूबने से बचाना हमारा पहला फर्ज है। बताओ, वो कहाँ है? जनाब, वो गरनाता नहीं पहुंचा, और अगर वो यहाँ पहुंच चुका होता तो मैं आपको क्यों बताता कि वो कहाँ है? तुम गुज़िश्ता रात अपने घर में थे। अगर हामिद बिन ज़ोहरा अभी तक यहीं नहीं पहुंचा तो तुम्हारे गांव में होगा। मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूँ। हाशिम चिल्लाया, आप इसे गांव से गिरफ्तार नहीं कर सकते। इसे वहाँ गिरफ्तार करने की ज़रूरत नहीं। मैं सिर्फ अपने शहर के दरवाज़ों से दूर रखना चाहता हूँ, और अगर तुम अपने बेटों के दुश्मन नहीं हो तो तुम्हें मेरे साथ ताउन करना पड़ेगा। अबुल कासिम ने यह कहकर ताली बजाई। एक पहरेदार कमरे में दाखिल हुआ। अबुल कासिम ने इसे हुक्म दिया, तुम फौरन कोतवाल के पास जाओ और इससे कहो कि शहर के तमाम दरवाज़ों पर पहरा बिठा दे, और अगर हामिद बिन ज़ोहरा शहर में दाखिल होने की कोशिश करे तो इसे गिरफ्तार करके फौरन हमारे सामने पेश किया जाए। पहरेदार चला गया तो वो हाशिम की तरफ मुतवज्जो हुआ। अगर इसने गरनाता पहुंचने से पहले कबाइली लोगों को बगावत पर आमादा करना ज़रूरी समझा तो मुझे कदम कदम पर तुम्हारी आनत की ज़रूरत पेश आएगी। अगर तुम अपने बेटों के बही ख्वाह हो तो तुम्हें हुकूमत के साथ पूरा ताउन करना पड़ेगा। मैं तुमसे ये वादा करता हूँ कि इनका बाल भी बीका नहीं होगा। मेरा मकसद सिर्फ गरनाता को तबाही से बचाना है। अगर तुम मुझे ये बता सको कि अहले बर्बर और तुर्कों के जहाज अंदलस के साहिल पर लंगर अंदाज होने वाले हैं तो मैं इनका इस्तकबाल करने के लिए सबसे आगे रहूँगा। लेकिन अगर वो तन्हा वापस आया है तो गरनाता के अवाम के लिए इसके पास मौहूम उम्मीदों और खुशकुन बातों के सिवा कुछ ना होगा। हाशिम ने जवाब दिया, जनाब, मैं ये कोशिश करूँगा कि वो गरनाता आने का इरादा तब्दील कर दे, लेकिन इसकी गिरफ्तारी के लिए मैं आपसे कोई ताउन नहीं करूँगा।
ابو القاسم نے قدرے نرم ہو کر کہا، میں تم سے یہ وعدہ کر سکتا ہوں کہ میرے ہاتھوں حامد بن زہرہ کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ اگر تم چاہو تو اسے گرفتاری سے بھی بچا سکتے ہو، لیکن یہ ضروری ہے کہ اسے لوگوں کو مشتعل کرنے کا موقع نہ دیا جائے۔ ایک نوکر کمرے میں داخل ہوا اور اس نے کہا، جناب، غرناطہ کے کوتوال آپ سے ملنا چاہتے ہیں، وہ کوئی اہم خبر لائے ہیں، اسے یہاں لے آؤ۔ نوکر کمرے سے باہر نکل گیا اور تھوڑی دیر بعد ایک قوی ہیکل آدمی جس کی عمر 50 سال سے اوپر معلوم ہوتی تھی کمرے میں داخل ہوا اور اس نے کسی تمہید کے بغیر کہا، جناب، میں اس طرف آ رہا تھا کہ راستے میں آپ کا ایلچی مل گیا، میں آپ کے حکم کے مطابق پہرے داروں کو ہدایات بھیج دی ہیں۔ ابو القاسم نے برہم ہو کر کہا، اور تم اب میرے حکم کی وجہ دریافت کرنے آئے ہو؟ نہیں جناب، میں اتنی بات سمجھ سکتا ہوں کہ آپ کا کوئی حکم خالی از مصلحت نہیں ہوتا، لیکن میں نے ایک اہم خبر سنی ہے۔ کیسی خبر؟ کوتوال نے جواب دینے کے بجائے تذبذب کی حالت میں ہاشم کی طرف دیکھنے لگا۔ ابو القاسم نے جھنجھلا کر کہا، تم خاموش کیوں ہو گئے ہو؟ ہاشم غرناطہ کی کوئی بات پوشیدہ نہیں ہے۔ کوتوال نے کہا، جناب، میں آپ کو یہ بتانے آ رہا تھا کہ حامد بن زہرہ شہر میں داخل ہو گیا ہے، وہ البسین میں کسی کے پاس ٹھہرا ہوا ہے، اس کا اپنا مکان خالی ہے اور وہ اپنی درسگاہ میں بھی نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کہ یہ صرف ایک افواہ ہو، لیکن شہر کے لوگ البسین کے گلی کوچوں میں جمع ہو رہے ہیں اور ہمارے آدمیوں نے کئی لوگوں سے یہ باتیں کرتے سنا ہے کہ حامد بن زہرہ واپس آ گیا ہے اور وہ آج ہی البسین کی مسجد میں اہل شہر سے خطاب کرے گا۔ شہر میں اس قسم کی باتیں ہو رہی ہیں کہ وہ اسلامی ممالک کے حکمرانوں کی طرف سے کوئی حوصلہ افزا پیغام لایا ہے۔ ابو القاسم نے ہاشم کی طرف دیکھا تو اس نے کہا، یہ ناممکن ہے، میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ وہ یہاں پہنچ چکا ہے۔ ابو القاسم نے کہا، تم نے اسے غرناطہ آنے سے منع کیا تھا؟ ہاں، اور تم نے اسے یہ بھی بتا دیا تھا کہ تمہارے بیٹے غرناطہ کے 400 آدمیوں کے ساتھ یرغمال کے طور پر جا چکے ہیں۔ یہ بات انہیں میری ملاقات سے پیشتر ہی معلوم ہو چکی تھی۔ ابو القاسم نے قدرے سوچ کر کہا، ان حالات میں یہ بعید از قیاس ہے کہ اس نے تمہارے متعلق تھوڑی بہت بے اطمینانی محسوس کی اور تم سے غرناطہ آنے کا ارادہ ظاہر کرنا ممکن سمجھا ہو۔ بہرحال اگر وہ یہاں پہنچ چکا ہے تو ہمیں صحیح صورتحال معلوم کرنے میں دیر نہیں لگے گی۔ ابو القاسم یہ کہہ کر کوتوال کی طرف متوجہ ہوا، اب تمہیں یہ سمجھانے کی ضرورت نہیں کہ موجودہ حالات میں تمہاری ذمہ داریاں کیا ہیں۔ تم البسین میں ایسے لوگوں کی خدمات حاصل کر سکتے ہو جو تمہیں ایک ایک لمحہ کی خبر دیتے رہے، لیکن تمہاری طرف سے کوئی ایسی بات نہیں ہونی چاہیے جس سے عوام مشتعل ہو جائیں۔ اب مجھے دوبارہ سلطان کے پاس واپس جانا پڑے گا اور میری کوشش یہ ہوگی کہ غرناطہ کے تمام بااثر لوگ، خصوصاً وہ جن کے بیٹے اور بھائی یرغمال کے طور پر بھیجے جا چکے ہیں، الحمرا میں جمع ہو جائیں۔ سرے دست شہر کے تمام دروازے بند رہنے چاہیے۔ کوتوال نے جھجکتے ہوئے کہا، جناب، مجھے اندیشہ ہے کہ اگر حامد بن زہرہ غرناطہ پہنچ چکا ہے تو چین سے نہیں بیٹھے گا۔ اگر آپ اجازت دیں تو البسین میں بھی ایسے افراد کی خدمات حاصل کی جا سکتی ہے جو انہیں ٹھکانے لگا دیں۔ ہاشم اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور غصے سے لرزتی ہوئی آواز میں کہا، غرناطہ میں حامد بن زہرہ پر ہاتھ ڈالنا بچوں کا کھیل نہیں ہے۔ اگر اسے قتل کرنے کی کوشش کی گئی تو شہر کا کوئی گوشہ تمہارے لیے محفوظ نہیں رہے گا۔ پھر اس نے ملتجی سا ہو کر ابو القاسم کی طرف دیکھا، جناب، مجھے اجازت دیجیے۔ تم کہاں جانا چاہتے ہو؟ جناب، میں حامد بن زہرہ کو تلاش کرنے کی کوشش کروں گا، ممکن ہے کہ میں اسے تباہی کے راستے سے روک سکوں۔ نہیں، اب تم باہر نہیں جا سکتے۔ ہاشم چند ثانیے سکتے کی حالت میں اسے دیکھتا رہا، پھر اس نے ڈوبی ہوئی آواز میں کہا، آپ کا مطلب ہے میں آپ کی قید میں ہوں؟ نہیں، میرا مطلب یہ ہے کہ اب تمہاری حفاظت میری ذمہ داری ہے۔ اگر حامد بن زہرہ کے کسی حامی نے تمہیں میرے گھر سے نکلتے دیکھ لیا تو تم زندہ واپس نہیں آ سکو گے، اس لیے جب تک کوئی اور فیصلہ نہیں ہوتا تم یہی رہو گے۔
ہاشم نے کچھ کہنے کی کوشش کی لیکن ابو القاسم اور کوتوال کمرے سے باہر نکل گئے اور وہ نڈھال سا ہو کر کرسی پر گر پڑا۔ تھوڑی دیر بعد اٹھ کر وہ دروازے کی طرف بڑھا تو وہاں 2 مسلح پہرے دار کھڑے تھے۔ وہ اپنے آپ کو کوستا ہوا واپس مڑا اور دوبارہ کرسی پر بیٹھ گیا۔